السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پاکستان کو دیوالیہ کہنے والے اور پاکستان کو سفارتی سطح پر ناکام قرار دینے والی ریاست ہندوستان آج منہ کی کھا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالیہ سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے تیل کے وسیع ذخائر نکالنے کی بھی بات کی ہے۔ پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جہاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، وہیں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بہت سارے ممالک پر ٹیرف لگا رہا ہے اور ہمارے ہمسایہ ملک پہ بھی ٹیرف لگا رہا ہے، اسی طرح آگے بڑھتے انہوں نے تسلسل میں پاکستان کے ساتھ ایک بڑا خوش آئند ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو نہ صرف مزید مواقع ملیں گے بلکہ جو تیل کے ذخائر ہیں ان کی تلاش میں بھی امریکہ مدد کرے گا۔ اور یہ جو تجارتی معاہدہ طے پایا ہے، اس سے دو طرفہ تعلقات، منڈیوں تک رسائی، سرمایہ کاری کو راغب کرنا، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اور اسی حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وزارت خزانہ کے مطابق یہ پیش رفت وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت اور امریکی تجارتی جو نمائندے ہیں ان سے ملاقات کے دوران ہوئی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو پاکستان کا اکنامک کرنچ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو کچھ فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے، آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنیلٹیز جو کہ ہمارے لیے کچھ مشکل تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ناگزیر بھی، کیونکہ ہم نے پاکستان کے جو دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ روابط ہیں ان کو مضبوط بنانا تھا۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اب وہ اعتماد میں بدل گیا ہے، وہ ڈیفیسٹ اب ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے پاکستان کی معیشت پر؟ اور گزشتہ چند ماہ سے یہ بات چیت کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا، اور ہمارا ہمسایہ یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ وزیر محمد شہباز شریف آج سے نہیں، کئی ماہ کئی سالوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ بالآخر ان کا جو یہ فارمولہ ہے یہ کامیاب ہوا، ان کی انتھک کوششوں سے، سفارتی کوششیں بھی اس میں شامل ہیں، اور جو ہماری معاشی ٹیم ہے، جو اکنامک ٹیم ہے، اس نے بہت اچھا اس حوالے سے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ نے اس بیان میں کہا ہے کہ امریکہ سے تجارتی معاہدہ طے پانے کی تصدیق یہ معاشی تعاون میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاسم انور، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماہر معاشیات ہیں، آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر طلعت انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، آپ نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اس کے پہلو جو تھے ان پہ میں نے بات کی ہے کچھ، لیکن آپ کی اسپیشلٹی ہے ڈیفینیٹلی اکنامک کرنچ بھی ہم نے دیکھا، کچھ کنڈیشنیلٹیز اور بارودی سرنگوں سے بچتے بچاتے، ہم چکولے کھاتے کھاتے بالآخر پاکستان ایک ایسی نہج پر آ گیا ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامک پوزیشن اب اس ریجن میں بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ ایم آئی رائٹ سر؟ جی بالکل۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا، تو میں اس میں دو چار ان عوامل کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اس نہج تک پہنچایا کہ اب ہمارے انٹرنیشنلی ٹریڈ ایگریمنٹس اور انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ہماری کافی حد تک اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا، اسپیشلی ہمارے ہمسایہ انڈیا کا، کہ جی یہ ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ اوپر نہیں جائے گا، اور وہ ایک پروپیگنڈا ٹیم، آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا ان کا ڈیفرنٹ اینگل سے پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے عوام کو اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا۔ 47th ایجنڈا ٹرمپ کا، جب ٹرمپ نے 20 جنوری میں اوول آفس سنبھالا تو اس کا جو مینیفیسٹو تھا اس کے اندر کچھ سرٹن چیپٹر لکھے ہوئے ہیں، تو چیپٹر نمبر 5 کیٹاگوریکلی یہ لکھتا ہے کہ جی ہم نے ایک پیس کرنا ہے، ہم نے اپنی جو امریکن بزنس مین ہیں ان کو انفیئر ٹریڈ سے بچانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی انٹرنیشنل کوآپریشن بڑھانی ہے۔ یہ جنوری میں وہ آلریڈی کہہ چکا ہے۔ اس کی انٹرنیشنل کوآپریشن بڑھانے میں اس نے کیٹاگوریکلی اس ایجنڈا میں ٹرمپ صاحب نے لکھا اور مختلف موقعوں پہ کہا کہ جی ہم نے مڈل ایسٹ، اسپیشلی اس انڈو پاک ریجن میں ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنی ایلائز بنانے ہیں۔ اب اس کا پرپس ایک تو یہ تھا کہ جی ان کی آؤٹ ریچ بڑھے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کا کم ہو۔ اچھا سر، دو پہلو بڑا امپورٹنٹ آپ نے نکتہ بتایا۔ ایک پہلو وہ کہ سپریمیسی جو تھی ایک طاقتور ممالک کی،
اب وہ ٹریڈ میں بدلتی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ وہ لے کر آئے, اس پر انہوں نے کام کیا, کچھ ممالک پر انہوں نے ٹیرف بھی لگائے. دونوں طرف سے جو ہے ابھی تک اس کی کلیئرٹی جو ہے کہ کتنا ٹیرف لگے گا کیا ہے وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی. یہ بھی بہت خوش آئند ہے. یہ بتائیے گا سر کہ یہ تو ایک تو چلو اکنامک فرنٹ پہ ہم جو ہے بات کر رہے ہیں, ڈپلومیٹک فرنٹ پر اگر آپ اس کو لے لیں تو اس میں کتنا ہم نے اچیو کیا؟ دیکھیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی سیم کانسیپٹ, وہ ایک اسپیسیفک سیٹ ایجنڈا, شفٹ آف پاور کی بات. اب یہاں پہ اس ریجن میں کون سی ایسی سپر پاورز ہیں جس کو امریکہ تھرو اکنامک, تھرو ڈپلومیٹک, تھرو ٹریڈ کاؤنٹر ایکٹ کرنے کی کوشش کرے؟ اٹس چائنا. انڈرسٹوڈ. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ہم نے کوئی 2-4 جگہ پڑھا, فیکٹ شیٹس میں پڑھا کہ جی ایران اور چائنا اور رشیا کی اوور آل پاور بیلنس کے لیے یو ایس از انٹرسٹیڈ ٹو انویسٹ ان پاکستان. لیکن بیونڈ دیٹ اوور آل جتنے بھی مینیفیسٹو ہے یو ایس کا, اس کی سٹارٹ میں بھی ہے کہ میکنگ امریکہ گریٹ اگین. تو پاکستان, میں نے کچھ عرصے پہلے بھی 2-4 پروگرامز میں کہا کہ اس سچویشن کو اچھی طرح کیپٹلائز کرنے کے لیے اکوپڈ ہے. جی. اور آلریڈی جو وہ ہمارے ایکشنز جو ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کر رہے ہیں بریج, ہماری سیکورٹی سچویشن بہتر ہو رہی ہے, ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہیں, نمبر آف سینٹرل ایشین ایگریمنٹس ہمارے ہو چکے ہیں, برک کے اندر ہماری اچھی اچھا سر, پوزیشن میں بن آپ رہی کے ہے. پاس واپس جب آؤں گا تو ایس آئی ایف نے کریڈٹ اس حوالے سے ضرور دینا ہے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو ہمارے لیے ایک بہت ہی میرے خیال میں اچھا ایک شیلٹر اور ون ونڈو آپریشن جو تھا, اور جو ہمارے خاص طور پر جو ڈومیسٹک اور لوکل جو ٹریڈرز تھے ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا. ڈاکٹر طلعت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر, پرائم منسٹر نے بھی اس حوالے سے بہت خوش آئند قرار دیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, لیکن یہ جو تیل کے وسیع ذخائر نکالنے کا جو منصوبہ ہے, پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے, جہاں بلوچستان کے ریزروز کی بات کریں, ریکوڈک ہے, سندک ہے, کاسا ہے, ماربل کے جو بڑے وسیع ذخائر موجود ہیں, چاغی سے لے کر یہ پورے ریجن میں مکمل, اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا. اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا جہاں پاکستان اور امریکہ کی پہلے سب سے زیادہ ٹریڈ تھی, یعنی پاکستان سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہی کر رہا تھا, اب یہ کتنے گنا اس کا سائز بڑھ جائے گا؟ جی شکریہ بخاری صاحب. یہ جو ابھی ریسنٹ جو معاہدہ ہوا ہے واشنگٹن میں, اس کے کافی دور رس نتائج ہوں گے, کیونکہ ایک تو یہ تیل سے ریلیٹڈ ہے. پاکستان میں امریکن کمپنیز جو ہے نا وہ آئل ایکسپلوریشن کریں گی, اور جب آئل ایکسپلوریشن ہوگی تو اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کو جو آئل سے ریلیٹڈ پرابلم ہے, کیونکہ پاکستان کی معیشت کی ڈیپینڈنس, ہائی ڈیپینڈنسی آئل پہ. ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس کا ایک بڑا چنک تقریباً 35 to 40% جو ہے نا آئل پر جاتا ہے. جی. تو ایک تو ڈیپینڈنسی کم ہوگی, اور دوسری یہ کہ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس میں بڑی بہتری آئے گی, وہ پلس میں ہی جائے گا؟ جی بہت ہی بہتری آئے گی. دیکھیں نا لاسٹ ایئر ہماری امپورٹ جو تھی 59 بلین US ڈالر کی تھی, جی. اس میں سے تقریباً جو ہے نا, مجھے فگر یاد نہیں, رفلی میں کہوں گا 25 to 28 بلین کے قریب جو ہے نا آئل کی امپورٹ تھی. مجھے صحیح ڈیٹا یاد نہیں, لیکن اتنے ہی ہوتے ہیں 40% کے قریب. تو وہ ایک بڑا ہیوج ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں گلف سے, سعودی عرب سے اور دوسرے کنٹریز سے ہماری امپورٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک ہمارے ایکسچیکر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ایک بوجھ ہوتا ہے. اگر آئل ایکسپلور ہو جائے, جو کہ امریکن کمپنیاں آف شور جو ہے نا آئل ایکسپلوریشن کریں گی, یعنی سمندر میں جا کے, تو وہ چونکہ پاکستان کے دوسرے ریجن میں آئل کی ایکسپلوریشن ہوئی ہے اور کافی کمپنیاں آئی ہیں, وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں, اور یورپین اور دوسری کمپنیوں نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے. اور اب ممکن ہے کہ جو امریکن کمپنیاں جنہوں نے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں اور مڈل ایسٹ میں آئل ایکسپلور کیا اور آئل نکال لیا ہے, اور جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی قسمت بدل گئی ہے. تو اگر اسی طرح جو ہمارے ذخائر ہیں, جو کہا گیا ہے, اسٹیمیشن ہے کہ آف شور جو اس لیول پہ کافی ذخائر موجود ہیں. پاکستان ایک اگر یہ یہاں ایکسپلوریشن ہو ہی نہیں رہی تھی, دیکھیں نا فورن انویسٹرز آ کے اپنی مشینری ایکوپمنٹ لگا ہی نہیں رہا تھا. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ منرل کے لیے تو یہ وجہ ہے کہ جی منرل زمین سے نکلیں گے, اور یہاں دہشت گردی کا ایک معاملہ آئے گا جس کی وجہ سے لوگ نہیں آتے ہیں اور انہیں بڑے تھریٹ ہوتے ہیں. جی. تو جہاں تک آئل آف شور کا ہے, وہاں تو کوئی دہشت گردی کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو وہ کمپنیاں وہاں فورن جو ہے نا نیشنل آ کے, امریکن آ کے کمپنیاں آ کے بڑی اچھی طرح
ایکسپلور کر سکتی ہیں, وہاں کافی پوٹینشیل بھی ہے. اور اگر یہ پوٹینشیل ریئلائز ہو جاتا ہے تو جیسا ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کریں گے, یعنی جو امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا ان کی جو بھی یعنی رپورٹس ہیں, اس کے مطابق یہاں سعودی عربین سی میں ایک اور آف شور جو ہے نا کافی ذخائر موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اور یہ جو بھی بتائیں, ایکسپلور ہوں گے تو جی جی یہ جو ایک تاثر تھا, اس تاثر کی آپ کو لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ سائز جو ہے اور کوانٹٹی زیادہ میٹر کرتی ہے؟ اب یہ بات ثابت ہوئی کہ کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے. ہمارا ہمسایہ تو اپنے سائز پر بہت زیادہ اس نے سڑا کیا ہوا تھا کہ جی ہمارا تو سائز, اور اس بات پر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے. وہاں اعتماد کا فقدان انہوں نے بتایا ہے. جی بالکل. اصل میں وہاں جو ہے نا انڈیا جو ہے وہ ڈسیو کر رہا تھا. ایک طرف تو وہ رشیا سے آئل امپورٹ کر رہا تھا, رشیا سے انہوں نے اپنی ٹوٹل امپورٹ کا میکسیمم جو ہے نا 50% کے قریب امپورٹ کیا ہے انڈیا نے آئل, اور جو کہ چیپ آئل ہے. تو انڈیا نے جو ایز اے بزنس وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے چیپ ہے خریدو. تو پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں کہ رشیا سے ان کی امپورٹ ہیوی رہی ہے, جبکہ یو ایس نہیں چاہتا ہے کہ رشیا کی سے کوئی امپورٹ کرے, کیونکہ دوسرے کنٹریز, یورپین کنٹریز کو بھی منع کیا ہوا ہے کہ رشیا سے امپورٹ نہ کرے, سینکشنز ہیں بیکاز آف دی یوکرین وار. جبکہ انڈیا یہ کام کرتا ٹھیک رہا ہے. ہے, تو یہ بھی یعنی امریکہ کو احساس ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جی آپ کا صحیح معنوں میں فرینڈ کون ہے. جو کہ یعنی پاکستان نے رشیا سے آئل امپورٹ نہیں کیا, جبکہ انہوں نے کیا ہے. انڈیا نے بہت بڑی تعداد میں تقریباً 40-50% کے قریب جو ریکوائرمنٹ ہے ڈومیسٹک, وہ انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے. وہاں سے امپورٹ. اچھا یہ تو بھی ایک آپ تو کا یہ نقطہ جو ہے, جی جی پلیز. ایک تو یہ ڈیسیونگ پوائنٹ تھا. دوسرے یہ کہ وہ جو ہے جو یو ایس گڈز ہیں ان کو بھی ہائیلی ٹیرف کرتا ہے, اپنی مارکیٹ میں آنے نہیں دیتا ہے. جو یو ایس امپورٹ یعنی ایکسپورٹس ہیں جو کہ انڈیا میں امپورٹ ہوتی ہیں, ان پہ ہائی ٹیرف ہے, اس کو مارکیٹ ایکسس نہیں دی. اچھا یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہاں ٹیرف کے حوالے سے بھی, اور یہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جب انہوں نے ٹیرف لگائے تھے اپنی سپیچ میں بھی اس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب یو ایس گڈز کے حوالے سے چلو انہوں نے یہ ایک فیکٹر اور بھی بتا دیا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو سمجھ کے بڑے اچھے فیصلے ابھی ہمیں ویسٹ سے نظر آ رہے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے یہ کنسسٹنٹلی آگے بڑھے گا؟ جی یس, اسٹریٹجک امپورٹنس ان دی ریجن ہے تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ فیکٹرز بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک ویری رچ اسٹریٹا آف دا منرلز اینڈ ادر آئلز اینڈ گیس کے ذخائر آلریڈی اس پاکستان میں موجود ہیں. ہماری بلو اکانومی جو کوسٹل سائٹ پہ ہے, اس کو نمبر آف ہماری پالیسی ڈاکیومنٹ میں انکریج کرنے کے لیے گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے, جس میں SIF ماضی میں جسے بہت نظر انداز کیا گیا, بہت زیادہ. تو اس لیے اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس تو ہے, لیکن اس کی گلوبل ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کے ساتھ ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے. جیسے ابھی کولیگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رشین سینکشنز ڈیو ٹو وار ود یوکرائن, تو رشیا جو ہے وہ زیادہ تر چیپ آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے بہت سے ملک, ان جو چائنا بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے. تو یو ایس نے آلریڈی یہ کہا کہ جی وی ول ایڈ اپ ٹو 500% ٹیرف آن دوز کنٹریز. کوسچن یہ اٹھتا ہے کہ الٹرنیٹ سورس آف دی انرجی کو بھی تو آپ نے کہیں نہ کہیں اس ریجن میں ڈیولپ کرنا ہے. سو اس کانسیپٹ میں یو ایس کی انویسٹمنٹ ود ریگارڈس ٹو ریجنل پریزنس اینڈ ریجنل اسٹیبلٹی, کیونکہ ان کا ٹرمپ کا ایک ایجنڈا بھی ہے ٹو ایمرج ایز اے پیس کریٹر اور اے پیس کیپنگ نیشن. ڈاکٹر صاحب یہ جو تیل کے وسیع ذخائر نکالنے کی بات جو کی, ایک جوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے اب آ جائے گی, وہ میکینزم جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی فائنل ہوگا. یہ آئل اسپیسیفک کیوں؟ دیکھیں ہمارے پاس تو دیگر جو مور دین 45% منرلز جو ہے اب تک جو ایکسپلور ہو چکے ہیں پاکستان میں وہ بھی موجود ہیں. جی بالکل, میں بتاتا ہوں. ٹریڈ ڈیفیسٹ بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں, 2.3 بلین کا ڈیفیسٹ. ٹھیک ہے, وچ مینس کہ ہم اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے ہمیں پہلے فوکس یہ کرنا ہے کہ یو ایس کا انٹرسٹ کس میں. سو یو ایس کا انٹرسٹ آئل میں کیوں ہے؟ نمبر 1, اس کی ایک دنیا میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں, سعودی عربیہ جس کا پہلے, اور یہ مڈل ایسٹ میں اس کی ایک ڈسٹربنگ سچویشن, اور ایک شفٹ آف دی پاور
towards China. تو اس کا تو کوئی اور اس کے پاس آپشن نہیں رہا کہ انلیس کہ وہ اس ریجن میں پاکستان کے لیے یا آئل کے لیے. انرجی از دی مین سورس آف ایوری تھنگ, یو نو دیٹ. اب پاکستان صرف انرجی کے لیے نہیں کر رہا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا SIFC کا, تو ہمیں ہمارا جو ہے آسٹریلیا کے ساتھ جس طرح ریکوڈیک میں امریکن اینڈ ادر کمپنیز نے انویسٹمنٹ کا پلان بنایا, آسٹریلیا جو ہے جس کا اپنا GDP کا 10% جو اس کا ریونیو ہے وہ تھرو مائننگ ہے, منرلز ہے, آسٹریلیا نے بھی ہمیں انویسٹمنٹ کا کہا ہوا ہے. تو پاکستان تو سب کے لیے اوپن ایک پلیٹ فارم بن رہا ہے. یہ جو ڈاکٹر طلعت صاحب یہ بتائیے گا, جہاں ٹریڈ پارٹنرز ہیں امریکہ کے, SIFC بھی موجود ہے, شیلٹر پرووائڈ کیا ہے, تمام فیسیلیٹیشنز دی ہیں, فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, سمگلنگ کی روک تھام ہوئی ہے, اور انلیگل جو کاروبار ہے اس کی بھی نفی ہوئی ہے. تو یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں دیگر, کیا اور یہ جو اوورآل جو ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارت ہے اس میں ہمسایہ ممالک بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ٹریڈ پارٹنرز کا, تو پاکستان کے سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر جو ہے وہ تو یورپین یونین ہے ایز اے کنٹری, یعنی پورا ریجن تقریباً ان کو 14-15 بلین ڈالر کی جو ہے نا ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں, اور وہاں سے امپورٹ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے, جبکہ پاکستان اور امریکہ کا ٹریڈ $6 بلین کا ہے. پاکستان کے جو $6 بلین کا, جس میں سے 5 بلین یا کی تقریباً لاسٹ ایئر جو کیا تھا 5 بلین ہم نے ایکسپورٹ کی تھی, ہم نے 7 بلین کے قریب ایکسپورٹ کی تھی, اور 1.5 بلین کا ہمارا سرپلس تھا. تو یہ ہمارا US کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہے, اور جن کنٹریز کے ساتھ یعنی سرپلس ہے, جن کنٹریز کا سرپلس ہے, اور سرپلس کا مطلب ہے کہ جن کنٹریز کا US کے ساتھ ڈیفیسٹ ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, انڈیا کے ساتھ ہیوج ڈیفیسٹ ہے, چائنا کے ساتھ ہیوج ڈیفیسٹ ہے. ہمارے ساتھ تو 2-3 بلین کا ڈیفیسٹ رہا ہے ہسٹوریکلی, وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو, جو اوورال جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ان کا بہت ہیوج ہے, تقریباً 1000 بلین کا, اس کو ختم کرنا چاہتا ہے, کم کرنا چاہتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ ڈالر کی ویلیو جو ہے نا گرتی جائے گی, ڈالر کی اسٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے. تو یہ محرکات ہیں جو جیسے ٹرمپ آیا اس نے آتے ہی اناؤنس کیا کہ جی میں اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کروں گا, جن لوگوں نے جن کنٹریز کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ان پہ ٹیرف لگاؤں گا. تو پاکستان پہ بھی ٹیرف لگایا. ابھی یہ دیکھیں نا, پاکستان پہ 29% ٹیرف لگایا تھا, اور وہ ابھی مجھے امید ہے یہ ڈاکومنٹ آئی نہیں ہے, 29% جو لگایا تھا اس سے میں کمی آئے گی میرا خیال. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ڈیفیسٹ کی ایک ٹرم استعمال کی ہے, اب ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے ڈاکٹر جاسم صاحب, اور کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں. لوگ اب فسکل ٹریڈ ڈیفیسٹ سے زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پر کام کر رہے ہیں. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے جب یہ بحال ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ اور پارٹنرشپ آپ کی مزید مضبوط ہوتی ہے. am I right? یس, آئی مین بیس از ٹرسٹ, لیکن اس کے ساتھ نمبر آف ادر فیکٹرز ہیں. جب ٹرسٹ ہوگا تو آپ کو ٹرسٹ کس چیز پہ, وچ مینس حکومتی پالیسیز یا وہ اقدامات جو گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے ٹو پروموٹ دی ٹریڈ, تو اس کے رزلٹ میں آپ کا پیس اسٹیبلش ہو رہا ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر بہتر ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی ایز آف بزنس پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں, آپ کی جو اسٹیٹ بینک کی انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بزنس فلرش کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ توجہ دینی ہوگی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس والا کام ہمارا تھوڑا پیچھے رہ گیا. دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ڈیفینیٹلی ہے, اور اس کے لیے ویری اسٹیپس ہیں, جس میں یہی سب سے بڑا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کا جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو لوگ بزنس بورو کریں گے بینک سے, بوروئنگ جب ہوگی تو اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہوگی, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. جب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی تو سرکولر اکانومی میں تیزی دکھائی دے گی, اور افراط زر بڑھے گا, اور لوگوں کی بائنگ پاور بڑھے گی. تو یہ تو ایک اکنامیکل ڈائمینشنز ہیں, جس کا براڈ کانسیپٹ ایک ٹرسٹ اور پیسفل کنٹری اور ایک پالیسیز کے تسلسل کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان سارے کانٹیکسٹ میں اب کون سے انڈیکیٹر ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کا ملک میں لوگوں کا ٹرسٹ بڑھ رہا ہے؟ بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کی کمی ہوتی ہے, سرپلس آتا ہے آپ کے پاس,
آپ کی اوور آل اکنامک والیوم بڑھ رہا ہوتا ہے, یہ سارے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں. پھر انفلیشن آپ نے دیکھا وہ ایک سرٹن لیول پہ جا رہی ہوتی ہے, کرنسی فلکچویٹ نہیں کر کچھ رہی کام ہوتی. سر ہم نے اپنے ذمہ لینے ہیں اور کچھ ہم نے کام کرنے ہیں. ماہرین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو انفلیشن ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئرز ہیں, جہاں پہ ہم انتظامی کچھ نقائص ان کو ہم دور نہیں کر پاتے. اچھا ڈاکٹر طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کے بعد ایک تو آئی ایم ایف کی جانب سے ورلڈ وائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایک اکنامک سٹرکچر انہوں نے بنایا ہے, وہی سب پہ امپوز کر دیا جاتا ہے. بہت سارے ممالک اس کے متعامل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد, اس معاہدے کے بعد آئی ایم ایف اور اے ڈی بی کی بات کریں, ورلڈ بینک کی بات کریں, دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن, کیا وہ اپنی کنڈیشنز میں کچھ بہتری لائیں گے؟ کیا مزید جو ہے فائنینسنگ بڑھے گی, مزید ٹریڈ اس حوالے سے بڑھے گا؟ کیونکہ ایک بات تو اب ہم کہیں گے, اس میں کیا لگی لپٹی بات ہے کہ زیادہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ زیر عتاب ہیں امریکہ کے. جی ایکچولی بات یہ نا کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ اسی لیے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری میں ایک کرائسس ہے, ڈالر کا کرائسس ہے, تو ہمیں جانا پڑا. اس کے لیے وہ سخت کنڈیشن لگاتے ہیں, اور وہ ایسی کنڈیشن لگاتے ہیں کہ ملک میں یعنی انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی ہو جاتا ہے, کرنسی کو بھی ڈی ویلیو کر دیتے. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, یعنی انٹرسٹ ریٹ ہائی کرنے کا مطلب اور کرنسی کو ڈی ویلیو کا مطلب کرنے کا مطلب یہ کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی. جو اس کو ہم ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسیز کہتے ہیں. جب ڈیمانڈ کم ہوگی, جو کہ ابھی ہوا ہے کہ مینیج کر لیا, ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. اس سال جو ہم نے کیا ہے وہ 1 بلین کے قریب جو ہے نا 1% آف جی ڈی پی ہمارا سرپلس رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ, بنیادی وجہ جو ہے کہ ریمیٹنسز بہت ہائی رہی ہیں. جو تاریخ کی سب سے یعنی ہائیسٹ ریمیٹنسز ہیں 38 بلین یو ایس ڈالر. یہ اینڈ آف فسکل ایئر جو ہوا ہے اس پہ ہم نے اچیو کیا یہ ٹارگیٹ. اور اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی کچھ عمل دخل ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک نے کچھ انیشیٹو دیے تھے جو فار ریمیٹنس انیشیٹو ہے, یعنی ریمیٹنس آفیشیل چینل لانے کے لیے جو ورکرز ہیں ان کو ریمیٹنس دیا. اچھا یہ بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک بڑا, آپ نے ایک اچھا نقطہ مجھے کنکلوژن کے لیے جو ہے, یہ آپ کا نقطہ بڑا سب بہت امپورٹنٹ آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات کی ہے. سر ریمیٹنسز کے دعوے ماضی میں بہت ہوتے رہے. ریمیٹنسز آپ کے 38 یو ایس بلین ڈالرز, جی ہیوج, بہت بڑی یہ اماؤنٹ ہے سر. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یہ تمام فیکٹرز کو ملا کے ہی تو میرے خیال میں راغب ہوئے طاقتور لوگ جیسے ممالک کہہ رہے ہیں. یس اٹ از ون آف اے ویری بگ فیکٹر. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں آئی ٹی کی گروتھ ہماری کتنی زیادہ ہوئی ہے, ایکسپورٹ بڑھ گئی. یس تو اس کا ایکسپورٹ کا جو میجر پورشن ہے وہ سروسز میں بڑھا, کیونکہ آئی ٹی میں آپ ہم سروسز سیل کر رہے ہیں. ہمارے جو جوان ہیں جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آئی ٹی از اے پارٹ آف ایس آئی ایف سی آلسو, یہ کمپوننٹ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. ایس آئی ایف سی کے ان تمام اقدامات میں آئی ٹی کو فروغ دینا, کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانا, ایز آف بزنس کرنا, اسٹیٹ بینک کا 35% ہولڈنگ کو بڑھا کر 50% ہولڈنگ کر دینا ان لوگوں کو جو آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں. یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو ایک ٹرسٹ بنا رہے ہیں, اور ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, انفلیشن سنگل ڈیجٹ, انفلیشن نیچے جا رہی ہے, سنگل ڈیجٹ اب 4-5 کے قریب اوور ہوتی ہے, کہاں 32% کہاں 4. لیکن اس کی فلکچویشن کے خطرات موجود تھے سر, تھے, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ لیکن 4-5 سے اوپر نہیں جا رہی. اچھا, لیکن اب اگر یہ ایک سٹیبل فیز آئے گا, اس کے بعد ایک پلیٹو آتا ہے, پھر پلیٹو کے بعد آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں گراؤنڈ پہ. ٹھیک ہے. اور وہ گراؤنڈ پہ جب ٹرکل ڈاؤن کر کے جاتی ہیں تو عام عوام کو اس کا فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, چیزیں سستی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, روزگار بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر جاسم انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر معاشیات. ڈاکٹر طلعت انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر معاشیات. دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین آج آپ کے لیے اچھی خبریں ہیں, اور ایک بریک کے بعد بڑا ایک اہم سنگ میل, پاکستان نے خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو سنگ میل عبور کیا ہے وہ کیا ہے, کیا اس سے بہتری آئے گی, آج پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کی دنیا میں کہاں کھڑا ہے, اور سیٹلائٹ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سفارتی کامیابیاں, پاکستان کے اکنامک کرنچ کے بعد پاکستان کا جو ٹیک آف ہے اس میں بہت سارے کمپوننٹ اور فیکٹرز کا ہم نے ذکر کیا بریک سے قبل, لیکن خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پاکستان پیچھے نہیں ہے. اور پاکستان نے چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے اپنا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے
خلا میں بھیج دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ سیٹلائٹ 24 گھنٹے اعلیٰ معیار کی تصاویر فراہم کرے گا، جو شہری منصوبہ بندی، جو بیسک جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اور قدرتی آفات، اس کی پہلے سے آگہی، زرعی نگرانی، ماحولیاتی تحفظ، موسمیاتی تبدیلی اور آبی وسائل کے بہتر انتظام میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ پاکستان کی بہت ایک بڑی کامیابی ہے اور اس کا سہرا جو ہے وہ ایک اسپارکو کو بھی جاتا ہے، اور پاکستان کی یہ قومی خلائی ایجنسی ہے اور انہوں نے چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن CCTC اور مائکروسیٹ چائنا کے اشتراک سے اس سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور یہ تکنیکی جو گفتگو ہے ان کے لیے تکنیکی ماہرین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عائشہ ربیہ احسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، GM ہیں سیٹلائٹ پلاننگ اسپارکو کی۔ بہت شکریہ عائشہ صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر منور حسین بین الاقوامی امور کے ماہر ہمیں جوائن کریں گے۔ عائشہ صاحبہ، سب سے پہلے آسان الفاظ میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، کہ ہمارے لیے تو اچھی اچھی خبریں ہیں، یہ بتائیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور وہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، مینولائزیشن سے ڈیجیٹلائزیشن کا جو ہم نے سفر طے کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اس میں مزید تیزی سے جو لیس ڈیولپ کنٹریز کا معاملہ ہے اس سے آگے بڑھیں گے؟ یہ جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کے اندر ہمارا یہ سفر جو ہے 2018 سے شروع ہوا ہے۔ 2018 میں ہم نے 2 سیٹلائٹ لانچ کیے، پھر 2025 کے شروع میں ہی ہم نے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا تھا، اور ابھی ساتھ الحمدللہ 6 ماہ کے وقفے سے دوسرا ہم نے سیٹلائٹ لانچ کر لیا ہے۔ تو یہ ترقی کی رفتار تو آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ساری قوم کا ہم پہ اعتماد ہے کہ اسپارکو کے سائنٹسٹ اور انجینئرس کی محنت جو ان سے بڑھ آئی ہے اور آج کا دن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ زمینی مشاہدے کا سیٹلائٹ ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے کہ ہم اسپیس سے زمین کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جیسے قدرتی آفات، ابھی سیلاب یا زلزلے وغیرہ کی صورت کے اندر لوگوں کا ایویکویشن پلان بنانا پڑتا ہے، تو کچھ جگہوں پہ آپ زمینی ذرائع یوز کرتے ہیں، کہیں پہ آپ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مدد فراہم کرنی ہے، جہاں پہ لوگوں کو بیماریوں کے صورت میں طبی سہولیات فراہم کرنی ہے، اس کے اندر اسپیس سے جب آپ مدد لیں گے تو وہ کام جو آپ پہلے دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر کرتے تھے، کیونکہ جب کسی جگہ پہ قدرتی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے کمیونیکیشن سسٹم ہی بلاک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن سیٹلائٹ کے ہونے کی وجہ سے آپ کو زمینی کمیونیکیشن سسٹم کی ضرورت نہیں رہتی، سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کا کمیونیکیشن سسٹم بھی قائم رہے گا۔ اچھا، اس کا ایک اور بڑا فیکٹر جو ہے وہ میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا، جو ایئر ٹریفک ہے، اس پہ بھی کوئی کارآمد ثابت ہوگا؟ یہ ایئر ٹریفک سے کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایشوز آتے ہیں، ایئر ٹریفک کو بھی یہ دیکھتا ہے، مانیٹر کرتا ہے یہ سیٹلائٹ؟ بیسیکلی یہ اسپیس بیسڈ ہے، اسپیس کے نیچے جو بھی چیز ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ہماری ایک آئی ہے ان دی اسپیس۔ ٹھیک ہے۔ اب ہماری پوری زمین کے اوپر ایک نظر ہے، ایک اور نظر بلکہ شامل ہوگی ہے، another eye in sky ہے۔ تو اس کے اندر جیسے اگر آپ کہیں جہازوں کے ایئر ٹریفک پلان کو یہ مانیٹر کر رہا ہے، اس کے اندر معاونت کر سکتا ہے، بیسیکلی یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسپیس معاونت کر سکتا ہے جی، جو کہ نیویگیشن کے اندر اس کے اندر مدد اس سے دیگر جو سیٹلائٹس ہے اس کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں، کمپیریٹیولی اس کی ایفیکیسی، اس کی کوالٹی، اس کا وہ معیار جو ہے وہ کتنا؟ پاکستان کے پہلے جو سیٹلائٹ ہیں اس کے اندر جدت آئی ہے۔ اب پہلے جو سیٹلائٹ ہیں اس کی نسبت جیسے آپ نے خود ہی بیان کیا ہے، یہ 24 گھنٹے فراہمی کرے گا، اور جیسے جیسے آپ کا زیادہ ہوتے جاتے ہیں سیٹلائٹس، اس سے آپ کی انفارمیشن فریکوینسی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کی انفارمیشن فریکوینسی پہلے کی نسبت بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، پہلے کی نسبت یہ زیادہ اچھا سیٹلائٹ ہے، اس کی زمین کی جو ان سے پکچر ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگی جو پہلے ہمارے سیٹلائٹس لانچ ہوئے اس سے ایڈوانس ہے یہ، اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ایک طرف تو پاکستان کا ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، پھر ہم نے اسپیس میں اپنے ایک اور سینسنگ سیٹلائٹ جو ہے وہ کامیابی سے بھیج دیا ہے، تو یہ کامیابیاں ہم سمیٹتے جا رہے ہیں، سفارتی بھی، معاشی بھی، اور اب آئی ٹی کا شعبہ اور ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر ہم، کیا لگتا ہے آپ کو سر، مزید آنے والے دنوں میں کتنی مزید بہتری آ رہی ہے، اور پاکستان اب اس خلا کی جو ایک خلائی جو دنیا ہے پوری ورلڈ وائڈ، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، بلکہ پی ٹی وی پہ سب سے پہلے جو انالیسز ہے وہ میں نے آپ ہی کے پروگرام سے شروع کیا تھا۔ بہت شکریہ سر، اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پاکستان کی جو آج ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں،
وہ پاکستان کی 3 C's پالیسیز کی وجہ سے ہیں: کنیکٹیوٹی، کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 3 امپورٹنٹ C's ہیں۔ جب میں کنیکٹیوٹی کی بات کرتا ہوں تو پھر یہ BRI اور CPEC پروجیکٹ جو ہے اس کا آپ کو بہترین مثال ملتی ہے، اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، وہ اب تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ کوآرڈینیشن کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو ریجنل اور ایکسٹرا ریجنل پارٹس کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے کی ممبرز کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ اور جہاں کوآپریشن کی بات آتی ہے تو اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ جو کرٹیکل ٹائمز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں چائنا سر فہرست ہے۔ تو پاکستان کو اسی وجہ سے آپ ڈیویڈنڈز، پاکستان کا نیریٹو ہے، پاکستان کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے فنڈنگ کا معاملہ ہے، تکنیکی جو معاون اور مدد ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک طرف چائنا بھی ہم سے خوش ہے، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا جنرل کوریلا، جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں، سینٹ کام کے اہم کمانڈر وہ تشریف لائے تھے پاکستان میں، اور آپ کے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو ایک دفعہ امریکہ دعوت ملی، اب دوبارہ، یہ میں بریک کروں اسٹوری، دوبارہ ان کو دعوت ملی ہے، اور ان قریب جو سینٹ کام کی کمانڈ چینج ہونے جا رہی ہے اس میں آپ کے چیف آف آرمی سٹاف تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر چائنا آتا ہے، اور جب چائنا کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو چائنا کے ساتھ ہمارے جو ویژن ہے، میں اس کو کہتا ہوں 3S ویژن، ٹھیک ہے، جس میں شیئرڈ انٹرسٹ، جس میں اکنامک اینڈ سیکیورٹی انٹرسٹ ہے، اسٹیبلٹی کو ریجن میں مینٹین کرنا، کاؤنٹر بیلنس کرنا انڈیا کو، اور جیو اکانومی کی طرف جانا، اور اس کے ساتھ آپ کا شیئرڈ آپ کا ویژن بھی ہے انٹرنیشنل سسٹم کے بارے میں، ریجنل سسٹم کے بارے میں، جہاں کرٹیکل ٹائمز میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ میں ریزیلینس نظر آتی ہے، اور پھر شیئرڈ ویلیوز، یہ میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں، پاکستان میں اس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے کہ جو چائنا کے ساتھ آپ کے شیئرڈ ویلیوز کیا ہیں۔ جی، بظاہر تو ہمارا ریلیجن ایک نہیں ہے، ہسٹری ایک نہیں ہے، لیکن جو سیولائزیشن ہے، کنفیوشیس سیولائزیشن، اس کے اندر ہم آنگی نظر آتی ہے انڈس سیولائزیشن کے ساتھ، ہاں، اور دونوں سیولائزیشنز اپنے پیک پر، پاور کے پیک پر، انہوں نے کسی بھی دنیا کے حصے پہ جا کے قبضہ نہیں کیا۔ تو شیئرڈ انٹرسٹ، شیئرڈ ویلیوز اور شیئرڈ ویژن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے تعلقات کے اندر گہرائی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے، آپ سے بات کر کے ہمیشہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑے اہم کور ایشوز جو ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، عائشہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، یہ چائنا کے ساتھ مل کر جو اس ٹیکنالوجی کا اور اس سیٹلائٹ کا اور ہمارا جو یہ اس کو خلا میں بھیجنا ہے، اس میں جو ہمارے ماہرین اسپارکو جو ہے، تھوڑا سا ذرا یہ بتائیے گا کہ کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ آپ دیں گے اپنے اسپارکو اور جو چائنیز جو اس میں ہمارے مددگار ثابت ہوئے؟ لیکن جو اس کے اندر آلات رہ گئے ہیں نا، اس سے پہلے اس کا پورا ایک کیونکہ یہ عام تاثر، سوری یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تاثر جو ہے اس کی نفی ہونی چاہیے کہ جی یہ تو پاکستان کا نہیں، یہ تو چائنا نے بھیجا ہے، پاکستان نے کیا کیا ہے، اور یہ وہ۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے لے کے چلتی ہوں کہ ہوتا یہ کہ دیکھیں ہماری ضرورت کیا ہے، یوزرز جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ مل کے پوری ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے، پھر جو ان سے سارے سائنٹسٹ ہیں اور انجینئرز ہیں وہ مل کے بیٹھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کس قسم کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چاہیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب ہم ایک اور ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ اگر لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس قسم کا ہو، پھر اس کی ساری تکنیکی چیزوں کو فائنلائز کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر اب جیسے ہم نے چائنا کے ساتھ کوآپریشن میں کام کیا ہے، تو آپ پہلے جو اس کا سارا کام ہے وہ ہمارے انجینئرز نے کیا، پھر 1 بائی 1 ہماری ان کے ساتھ کولیبریشن تھرو آؤٹ ڈے اینڈ نائٹ رہی ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر محمد یاسر کا وہاں پہ موجود تھے، لانچ سائٹ کے اوپر موجود تھے، اور ہمارے انجینئرز کافی مہینوں سے وہاں پہ موجود ہیں، وہ لوگ بھی یہاں پہ آتے جاتے رہے۔ تو یہ جو ان سے جوائنٹ کولیبریشن ہے، یہ جو ایک تاثر آ رہا ہے کہ یہ جوائنٹ نہیں ہے، بیسیکلی ایک جوائنٹ کولیبریشن ہے، اور یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی اس کے اندر بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ اب پاکستان جو ہے اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید اس پہ کتنا کام کرے گا، اور مزید ترجیحات کا کیا تعین کیا گیا ہے؟ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے اسپارکو کا ویژن 2047 ہے، اور ہماری نیشنل اسپیس پالیسی اس کے اندر ہمارے کچھ اہداف ہیں کہ ہم نے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حساب سے اپنے اسپیس پروگرام کو آگے لے کے چلنا ہے،
جیسے اگلے سال ایک ایسٹروناٹ بھی جا رہا ہے، اور آئی کیو قمر پچھلے سال لانچ ہوا تھا، MM1 ہے، اسی طرح ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی اور سیریز ہیں. تو یہ ساری جو سی ہیں انہی دو نیشنل اسپیس پالیسی کے اگینسٹ ہمارے ویژن 2047 کے ساتھ ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں. اچھا، اس میں دو کمپوننٹ جو ہے اس پہ ضرور بات کریں گے. ایک تو پوری دنیا اس وقت، اور یہ تو اب UN کے ایجنڈے میں بھی جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ شامل ہو گئے. پھر ہم یہ سن رہے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی اور واٹر ریزروائرس پہ جو ہے پوری دنیا بہت زیادہ فوکسڈ ہے اور اس پہ کام بھی کرنا جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری کیا پریورٹیز اس وجہ سے زیادہ ہوئی ہیں؟ یہ ایک اہم فیکٹر ہے. یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے، کیونکہ دیکھیں ہم ایک زرعی ملک ہیں. ہمارے زراعت کی پیداوار ہمارا سب سے بڑا ریونیو ہوتا ہے، اور اس کے اندر ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو ان سے زرعی پیداوار کی تخمینہ لگانے کے اندر بروقت تخمینہ لگانے میں بہت اہم مدد فراہم کرتا ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہماری گلیشیئرز جو سے ہیں اس کی مانیٹرنگ میلٹنگ بھی بہت ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اچھا، اس کو بھی بہت کلوزلی مانیٹر، بہت کلوزلی جو ان سی ٹیم ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. اور فلڈ کے اندر پری فلڈ جو ان سی وارننگز ہوتی ہیں وہ بھی سیٹلائٹ کی مدد سے ریلیونٹ اداروں کو پہنچا دی جاتی ہیں. تو اس کے اندر پھر یہی ہے کہ یہ اسپیس جو سی ہے اس کے اندر یوٹیلائزیشن جو ہے تمام شعبوں کے اندر ہے. وہ کل ڈاکٹر سلیم محمود نے بہت اچھی ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ویژن از دی لمٹ، ٹیکنالوجی از ناٹ دی لمٹ. اچھا، آپ بہت قریب بھی عائشہ صاحبہ رہی ہیں. یہ جو خلائی تحقیق ہے اس میں جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں ان کی ویژن کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعاون وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو ہماری جو ٹیم ہے جو خلائی تحقیق جو کر رہی ہے، کہیں آپ کو لگتا ہے کہ مزید بھی آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا مزید بھی آپ لوگوں کو جو ہے کچھ ٹیکنیکل فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، لرننگ جو سی ہے وہ تو ہر شعبے میں ہی چاہیے ہوتی ہے. اور جو ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہم جو ان سے ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جتنے جوائنٹ کولیبریشن میں پروجیکٹ کریں گے اتنی زیادہ لرننگ بڑھے گی، اتنے زیادہ ایونیوز کے اوپر ہماری ریسرچ بہتر ہوتی چلی جائے گی. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ ہمارے لوگ اور لرن کرتے ہیں، روز بروز لرن کر رہے ہیں مزید بہتری. اچھا ڈاکٹر منور صاحب، یہ ایک میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا 2 برس قبل جو ہے وہ نارتھ کوریا اور کچھ اور ممالک ایسے تھے جنہوں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ جی سیٹلائٹ وار. پاکستان نے تو بڑے مثبت اپنے جو ایشوز ہیں ان کے لیے جو ہے اس پہ کام کیا ہے، جس میں ایگریکلچر شامل ہے، کلائمیٹ چینج ہے، واٹر ریزروز کی جو ہے بات ہو رہی ہے. یہ بھی آپ بتائیے گا سر کہ یہ ایک طرف جو ہے وہ سیٹلائٹ وار کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے ہماری جو ٹیم ہے، جو ہمارے جو اسپارکو ہے، وہ یہ ہمارے جو کور ایشوز ہیں اس پر فوکس کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا نام چومسکی نے کہا تھا کوئی ملک غریب نہیں ہے، ریسورس مینجمنٹ اینڈ گورننس کا مسئلہ ہوتا ہے. اور آج کے دور میں جس کے پاس ریسورس مینجمنٹ اور گورننس ہے، یعنی پلاننگ بہترین ہے ہر شعبے کے اندر، وہی ممالک کامیاب ہیں. اور یہ جو چائنا کے ساتھ آپ کا تعاون ہے یہ کثیر جہتی تعاون ہے اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. اور یہ جو سیٹلائٹ کے اوپر جو تعاون ہے جو ہم بھیج رہے ہیں، دیکھیں اس میں نہ فقط یہ کہ زراعت کے شعبے میں آپ اچھی پلاننگ کر پائیں گے، کمیونیکیشن کا سسٹم بہتر کر پائیں گے، موسمیات کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں، پاپولیشن کنٹرول پروگرام کو آپ افیکٹو بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں اور آبی جو آپ کی موومنٹ ہے، آبی جو کنٹرول سسٹم ہے اس کو بہتر نمونے سے آپ اس کا عمل درآمد کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو مانیٹر بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ریسورس مینجمنٹ کا معاملہ آتا ہے. اور پھر چائنا کے ساتھ جہاں تک آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، تو چائنا کے ساتھ جب میں کوآپریشن کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر بہت ساری جہتیں ہیں. مثال کے طور پہ سی پیک کے اندر آپ ٹرانسپورٹیشن، انرجی، اسپیشل اکنامک زون پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ میں بتاتا چلوں کہ دنیا کی 68 لیڈنگ ٹیکنالوجیز میں چائنا جو ہے وہ 58 میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو آپ کا تعاون ہے چائنا کا، وہ ایگریمنٹ 1971 سے آپ کا اس کے اندر آپ اس تعاون کے اندر ہیں، جس میں ایکسچینج، جوائنٹ ریسرچ اور جوائنٹ لیبس شامل ہیں. پھر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آئی ٹی کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، انرجی کے اندر، ہیلتھ کے اندر وہ تعاون کر رہے ہیں. پھر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، آئی ٹی کے اندر بڑے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے حوالے سے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں آپ بہت آگے جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے جو انڈیا کے ساتھ جھڑپیں دیکھی اس میں آپ کو ایڈوانٹیج اسی بنیاد پہ آپ کو حاصل تھا. اور پھر کوآپریشن ان GDI جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو،
تو ان سارے معاملات میں چائنا کے ساتھ مل کے آپ تعاون کر رہے ہیں تو ہمیشہ جو ڈیولپ نیشنز ہوتا ہے اس کا تعاون اگر ڈیولپنگ نیشنز کے ساتھ ہو تو وہ ڈیولپنگ نیشنز ڈیولپمنٹ کے مراحل جلدی طے کر پاتے ہیں اور اپنے پراپر ریسورسز کو مینیج کر پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عائشہ ربیہ احسن صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین جہاں کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں تو آج میرے چہرے پہ جو اسمائل ہے اس کی جو محرکات جو ہیں وہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک تو پاکستان کی ایک جو خلائی کامیابی ہے جو کہ پاکستان نے اپنا سیٹلائٹ کامیابی سے خلا میں بھیجا ہے, وہیں پہ آج اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 14 اگست 1947 قائد اعظم محمد علی جناح ان کے رفقا جس انتھک محنت اور قربانیوں کے بعد اس ملک کے حصول کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی تھی, تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اپنی خود احتسابی کرنی ہے کہ جو ہمارے رفقا نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جس ملک اور جس آزاد ریاست کے لیے جو تگ و دو کی تھی, کوششیں کی تھی, اس میں سب سے اہم چیز کہ ہم نے تقسیم نہیں ہونا, ہم نے متحد رہنا ہے, ہم نے یونائٹڈ رہنا ہے اور ہم نے دشمن کے کسی ایجنڈے پہ کام نہیں کرنا. نوجوانوں کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ آپ کو راغب کریں گے انتشار کی جانب, توڑ پھوڑ کی جانب, آپ نے صرف پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے. تو 14 اگست بھی قریب ہے, اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اب یہ مہینہ جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اس کی اہمیت کا, اس کی افادیت کا, اس پورے کرۂ ارض میں اس ریاست کا جو قیام تھا اس قیام کا کیا مقصد تھا. تو لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور فرمودات کو محض اس اگست کے مہینے تک نہیں بلکہ تھرو آؤٹ پورے سال ان پر غور و فکر کریں. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان تھے, انہوں نے جن خطرات کا ذکر کیا تھا, کیا کہیں غلطی سے ہم اس کا حصہ تو نہیں بن رہے, یہ ہم نے سوچنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.